نام سے منایا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ یورپ کی ایک اصطلاح ہے، تو بہرحال سے ہی ٹھیک ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے مزدور کے بارے میں کیا حقوق اس کے متعین کیے ہیں اور کیا اس کے فرائض ہیں۔ ظاہر ہے کہ مزدور جو ہوتا ہے وہ ایک مالک کی نسبت کمزور ہی ہوتا ہے مالی طور پر۔ ایک فیکٹری میں اگر کچھ مزدور کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے فیکٹری کا مالک مزدوروں سے طاقتور ہی ہوتا ہے، تو طاقتور بندہ تو اپنے کام بھارا لے لیتا ہے، لیکن مزدور کے جو حقوق ہیں ان کی طرف وہ تساہل سے کام لیتا ہے یا ان کی ادا نہیں کرتا۔ مثلا یہ یوم مزدور ہم مناتے ہیں 1 مئی کو، آپ دیکھ لیں کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ دفتروں میں چھٹی ہو جاتی ہے اور مزدور پھر وہ اپنی کدال لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مزدوری پر بلائے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے دیش میں چھٹی ہوگی، خود وہ اس کے نام پہ چھٹی ہوگی، اس کے نام پہ چھٹی ہوگی، خود وہ کام پہ جائے گا، اور میرے دیش میں کل یوم مزدور منایا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مزدوروں کے ساتھ مالک مین جس کی وہ مزدوری کر رہا ہے اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات تو وہ فرمائی جو میں سمجھتا ہوں دونوں چیزوں کو بیان کر دیتی ہے کہ اوتوا الاجیر قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اس میں پسینہ خشک ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے مزدور اور کام کو تنخواہ نہیں، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ مزدور کی مزدوری دینے میں ٹال مٹول سے کام نہ لو اور لیت و لال سے کام نہ لو، ہیلے بہانوں سے اس کی مزدوری لیٹ نہ کرو۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، وہ مزدور ہے جسے کسی نے مزدوری کے لیے رکھا اور پھر اس کا حق ادا نہیں کیا، تو میں قیامت کے دن اس مزدور کی طرف سے اس مالک کے خلاف مقدمہ درج کروں گا۔ اور اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، دیکھیے یہ اختلاف مراتب ہے۔ اگر ایک بندہ فیکٹری کا مالک ہے اور ایک مزدور ہے تو یہ ایک اختلاف مراتب ہے، لیکن فیکٹری کا مالک یہ کبھی نہ سمجھے کہ میں اس کا رازق ہوں، رازق اللہ ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ طاقتوروں کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے میں دیا جاتا ہے، کمزوروں کے صدقے میں دیا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے حفظ مراتب، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا ایک بندہ کسی فیکٹری میں ملازم ہے، کسی ادارے میں ملازم ہے، تو وہ کبھی نہ سمجھے کہ میں ملازم نہیں ہوں، وہ کبھی نہ سمجھے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن جو اس فیکٹری کا مالک ہے وہ کبھی نہ سمجھے کہ میں ان کا خالق ہوں اور میں ان کا رازق ہوں۔ یعنی ہر بندہ جب اپنی حد میں رہتا ہے تو نظام چلتا رہتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں نا، ان کا ایک بڑا پہلو یہ ہے، دیکھیں ایک تو ہے نا مزدور کوئی کسی کا غلام تو نہیں ہوتا، آپ نے اسے مزدوری پہ رکھا ہے،
غلام کا تو وہ مالک ہوتا تھا اس کا آقا. یعنی یہ تو اسلام نے غلاموں کی عزت کو بحال کیا. ورنہ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ غلام تو سبزی کی طرح ہیں، جیسے ایک بندہ سبزی بازار سے لے آیا ہے خرید کے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں بازار گئے اور آپ نے 2 جوڑے خریدے، ایک آلہ تھا ایک عام کپڑا تھا. آپ نے آلہ جوڑا اپنے غلام کو دے دیا. غلام کے بارے میں بتا چکا ہوں. ایک تو ہے نا عقیدت میں ہم کہتے ہیں جی ہم غلام ہیں آپ کے، یہ تو اور بات ہے نا جی. ایک جو واقعی غلام ہوتے تھے اپنے حقیقی معنی میں، وہ غلام تھا. آپ نے فرمایا آلہ جوڑا تم پہنو اور عام کپڑے میں پہنوں گا. اس نے کہا امیر المومنین آپ یہ پہنے. تو مولا علی نے فرمایا تم جوان آدمی ہو، تمہیں اعلیٰ کپڑے اچھے لگتے ہیں. یہ وہ عزت نفس جو اسلام نے دی تھی مزدوروں کو، جو اسلام نے دی تھی غلاموں کو. اور آپ جانتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم گئے تھے نا بیت المقدس کی فتح کے سلسلے میں، اس وقت کیا ہوا تھا کہ دیکھو کس کام سے امت کا امام آتا ہے، آپ پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے مزدور کی مزدوری پوری دو، اس کے ساتھ چکر بازی نہ کرو. اور یاد رکھنا جو بندہ دوسرے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے میرا رب اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اور جو بندہ ہمیشہ دوسروں کے لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی برکتیں نہیں آتی. یہ اسلام کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا